السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سورہ قریش کے متعلق ہے۔ سورہ قریش جو ہے وہ مکی صورت ہے اور اس کی کل 4 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اگر ہم سب سے پہلے اس سورہ کی وجہ تسمیہ جان لیں کہ اس سورہ کا نام قریش کیوں رکھا گیا تو اس کے متعلق جو ہے متعدد اقوال بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم پہلے قول کی طرف غور کریں تو پہلا قول بتایا جاتا ہے کہ قریش جو ہے وہ سمندر کا ایک سخت بہادر جانور ہے۔ چونکہ قریش بھی جو تھے وہ بہادر تھے اس لیے وہ قریش کہلائے، یعنی ان کی بہادری کی وجہ سے ان کو قریش کہا جاتا تھا۔ دوسرا قول بیان کیا جاتا ہے کہ قش کا معنی جمع کرنا، چونکہ قصا بن کلاب نے اقوام مختلفہ کو مکہ مکرمہ میں جمع کیا تھا اور ان میں اتفاق بنسبت دوسری اقوام کے زیادہ تھا، اس لیے اس کا نام قریش رکھا گیا۔ تیسرا قول بیان کیا جاتا ہے کہ قریش کا معنی جو ہے وہ کمائی ہے، کسب ہے۔ یہ قریش بھی خود کماتے تھے، لوٹ مار کم کرتے تھے، اس لیے ان کا نام قریش رکھا گیا۔ یہ چند اقوال بیان کیے جاتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ کے کہ ان وجوہات کی وجہ سے جو ہے اس سورہ کا نام قریش رکھا گیا، کیونکہ اس سورہ میں جو ہے قریش کے متعلق ذکر ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انعام کا ذکر کیا ہے اس سورہ میں۔ اور اگر ہم اس کی تیسری آیت کی طرف غور کریں کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم ہمارے اس انعام کو یاد کرو اور تم ہماری کیا کرو، عبادت کرو، اس کے گھر کی عبادت کرو۔ اب وہ کیا اللہ تعالیٰ نے انعام ان پر کیا، وہ کیا وجہ بنی کہ جس کی وجہ سے ان کو جو ہے قریشی لوگوں کو یہ ثمرہ ملا، یہ پھل ملا، وہ انشاءاللہ ہم سورہ فیل جب پڑھیں گے اس میں ہم تفصیل پڑھیں گے کہ ایسی کیا وجہ بنی کہ جس کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ میں ان کو اللہ تعالیٰ کے انعام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہم اس سورہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش، لإیلاف قریش۔ یہاں پر اگر ہم غور کریں یا ساکن اور اس سے پہلے زیر ہے، یعنی یہ یا مدہ کا قاعدہ ہے یہاں پہ، اور لام پر کھڑی زبر ہے، اس لیے ہم اس کو جب تلاوت کریں گے تو ہم اس کو لمبا کریں گے، اور اس کے بعد یہاں پر یا لین کا ہے، یا ساکن اور اس سے پہلے زبر ہے، اس لیے ہم اس کو جلدی سے ادا کریں گے بنسبت ای کے، یہاں لی ای کے ہم بنسبت جو ہے وہ رئی کو ہم جلدی سے ادا کریں گے، اور آخر میں حرف شین ہے تو اس کا وقف کرتے ہوئے، قریش کا وقف کرتے ہوئے اس کو انتہائی واضح طریقے سے ہم پڑھیں گے تاکہ معلوم ہو سکے کہ ہم کس حرف پر وقف کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ یہاں پر بھی کھڑی زبر اور کھڑی زیر کا قاعدہ ہے۔ پھر یہاں پر ہم آگے غور کریں تو الف مدہ کا قاعدہ بیان کیا گیا ہے، اور چونکہ الف معذرت چاہتی ہوں، یہاں پر بڑی مد کا قاعدہ ہے۔ اگر ہم غور کریں تو بڑی مد جو ہے وہ الف کے اوپر ہے، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ بڑی مد کو 5 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ وہ الف ہی کے اوپر ہے اس لیے ہم اس کو 6 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ تشتائی، اور یہاں پر یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، یعنی یہ بھی حروف لین کا قاعدہ ہے۔ مدہ تب کہلائے گا جب یا ساکن اور اس سے پہلے زیر ہے۔ ایک دفعہ ہم پھر تلاوت کر لیتے ہیں اس آیت مبارکہ کی۔ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. عین کی آواز کو ہم واضح کریں گے. یہاں پر واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے واو مدہ کا قاعدہ ہے، ہم اس کو تھوڑا لمبا کریں گے. فَلْيَعْبُدُوا، یہاں پر ہم دھیان رکھیں گے کہ چونکہ یہاں پر با ہے اور اس پہ پیش ہے، یعنی وہ حرکت ہے اور حرکت کو لمبا نہیں کیا جاتا، اس کو بغیر لمبا کیے پڑھا جاتا ہے. پھر اس سے آگے ہی جو ہے وہ حروف مدہ کا قاعدہ ہے کہ جس کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. تو ہم اس چیز کا دھیان رکھیں گے، اپنے مخارج کا دھیان رکھیں گے کہ ہم نے جو ہے حرکات کو لمبا کیے بغیر جو ہے ہم نے پڑھنا ہے. یہاں پہ ایسا نہ ہو کہ ہم حروف مدہ کو لمبا کرنے کی وجہ سے ہم با پہ جو حرکت ہے پیش اس کو بھی لمبا کر دیں. اس طرح نہ پڑھ دیں. فَلْيَعْبُدُوا، بودو نہیں پڑھیں گے. اگر بودو پڑھا جائے گا تو یہاں پر اس طرح محسوس ہوگا کہ با پیش باؤ بو اور دال پیش باؤ دو ہے، حالانکہ یہاں پہ صرف با پیش بو ہے. تو ہم با کی حرکت کو جلدی سے ادا کریں گے. فَلْيَعْبُدُوا، را موٹا پڑھیں گے. رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہاں پہ یا ساکن اور اس سے پہلے زبر ہے، اس لیے یہ حروف لین ہے اور اس کو جلدی سے ادا کریں گے. اور تا کا جو مخرج ہے وہ ہم واضح کریں گے. ایسا نہ ہو کہ یہاں پر تا ہے لیکن جب ہم اس کو پڑھیں تو وہ طا میں تبدیل ہو جائے. رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، موٹا ہم نے نہیں کرنا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. اب یہاں پر جو ہے وہ یا لین اور حروف اور بڑی مد ہے، اس لیے ہم اس کو ذرا زیادہ لمبا کریں گے. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. عین کی آواز کو ہم واضح کریں گے، ہا کی آواز کو ہم واضح کریں گے. یہاں پہ جو ہے وہ گنہ ہوگا، اس کو واضح کریں گے. اور یہاں پر اب چونکہ ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی ہے، آیت جو ہے وہ لفظ خوف پہ مکمل ہو رہی ہے، لیکن آیت کے درمیان میں لام الف لا آ چکا ہے. تو یہاں پر ہم جو ہے وقف نہیں کریں گے، ہم یہاں پر اپنے سانس کو نہیں توڑیں گے. لیکن جیسا کہ ابھی میں نے بھی صرف جو تک پڑھا اور تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے ہمارا جو سانس ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اس لام الف لا پر. ایک ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر دیکھیں کہ آیت مکمل ہو چکی ہے اور پھر لام الف لا ہے. اب آیت مکمل پر تو ہم وقف کرتے ہی کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی ہے اور درمیان میں لام الف لا آ چکا ہے تو ہم وہاں پر وقف نہیں کریں گے، ہم اپنے سانس کو توڑیں گے نہیں. لیکن اگر ہمارا سانس ٹوٹ گیا، ہم سے وقف ہو گیا ہے، تو ہم کیا کریں گے، دوبارہ ہم یہاں سے لفظ کو ملائیں گے اور پھر اگلے حصے کے ساتھ ہم اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر مکمل کریں گے. جیسے کہ ابھی میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. اب یہاں پہ چونکہ میرا سانس ٹوٹ گیا، وقف ہو گیا میرے سے، تو اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، یہاں سے ہم دوبارہ ملا لیں گے. أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. اس طرح پڑھا جائے گا، ورنہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس آیت مبارکہ کو کیسے مکمل کریں. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. اس طریقے سے ہم اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر ہمارا جو سانس ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، وقف ہو گیا ہے ہم سے اس لام الف لا پہ، تو ہم دوبارہ الفاظ کو ملائیں گے یہاں سے اور آیت مبارکہ کو مکمل کریں گے. اس طرح کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس چیز کی مشق کریں تاکہ ہم اس کو ایک سانس میں اس آیت مبارکہ کو مکمل کر سکیں. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ مکمل ہوا ہے سورہ قریش کے متعلق. انشاءاللہ
ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے سبق کے ساتھ آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ آپ سب جو ہیں وہ دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔